آج ماہ رمضان المبارک کی وہ بابرکت رات آ چکی ہے۔ آج جو شخص بھی لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات صرف 27 بار یہ دعا پڑھتا ہے، وہ شخص اور اس کے گھر والے ارب پتی بن جاتے ہیں۔ جو شخص امیر ہونا چاہتا ہے، جو شخص دولت مند بننا چاہتا ہے، اور یہ حقیقت ہے 100% یہ مجرب ترین دعا اور یہ عمل ہے، جو شخص آج کے دن یا آج کی رات اس عمل کو کر لے گا، مطلب آج شب قدر لیلۃ القدر کی رات یا لیلۃ القدر کے دن، یعنی کہ شب قدر کے دن بھی عمل کو کیا جا سکتا ہے، آج رات میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ آج رات جو شخص بھی اس عمل کو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب کے تمام رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوستو آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، ماہ رمضان المبارک کی خاص عبادت والی یہ رات ہے، اور ہر دعا کی قبولیت کے لیے یہ خاص عمل ہے، اور شب قدر سے بہتر کوئی اور وقت نہیں ہے کہ جس میں بندہ مانگے اور بندے کو مل جائے۔ یہ وہ رات ہے کہ اس میں اپنی زبان سے یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ جو بھی نکالتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، جو بھی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو اس لیے آج رات آپ یہ کلمات، یہ دعا پڑھنے کے بعد جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جو مانگنا چاہتے ہیں، کوئی گھر مانگنا چاہتا ہے، کوئی عزت مانگنا چاہتا ہے، کوئی شہرت مانگنا چاہتا ہے، کوئی دولت مانگنا چاہتا ہے، کوئی اولاد مانگنا چاہتا ہے، کوئی صحت مانگنا چاہتا ہے، کوئی اپنا گھر گاڑی بنگلہ، جو کچھ جس کی حاجت ہے، بس یہ دعا پڑھنے کی دیر ہے، اسی وقت قبولیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو اس لیے شب قدر یا لیلۃ القدر مسلمانوں کے درمیان پورے سال کی سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت کی حامل شب ہے۔ یہ رات سارے سال کی سب سے قیمتی رات ہے۔ اس جیسی رات پورے سال میں آپ کو نہیں ملے گی کہ جس رات کے بارے میں کہا کہ یہ شب 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر خود ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی رات کے اندر تو قرآن کا نزول ہوا ہے۔ تو جس رات میں قرآن کا نزول ہوا ہو، اگر اس رات میں یہ مختصر سا عمل کیا جائے، جس رات میں اللہ کا کلام جو نور ہے یہ اترا ہو، وہ رات روشن ہوتی ہے، منور ہوتی ہے۔ اور دوستو اس رات کے اندر جو شخص بھی یہ چھوٹا سا عمل کرتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، کیونکہ یہ رات اس وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جب حضور پریشان ہوئے۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان فرمایا تھا، اور وہ بنی اسرائیل کا واقعہ سن کر صحابہ کرام پریشان ہوئے، آقا علیہ السلام پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جبریل میرے حبیب سے فرمائے پریشان نہ ہوں، میرے حبیب کے غلاموں سے فرمائے پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو ایسی رات دیتے ہیں کہ جو بندہ اس رات میں عبادت کرے گا، اللہ اس کو 1000 مہینوں کی عبادت جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ رات ہے جس رات میں قسمت کو چمکایا جاتا ہے، مقدر کو سنوارا جاتا ہے۔ یہ موقع صرف اور صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ عمل نہایت قیمتی ہے، اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھنا ہے، تاکہ اس قیمتی عمل کی کوئی بھی بات آپ سے رہ نہ جائے، کیونکہ آج یہ موقع پھر آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ شب قدر کی یہ رات کہ یہ رمضان میں آج آخری رات ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ ویسے تو پورا مہینہ ہی بڑی برکت والا ہے، فضیلت والا ہے، تو آج رات اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں، اس کی نسبت بھی میں بتاتا ہوں کہ آپ نے آج 27 بار کیا پڑھنا ہے، اور 27 بار یہ 3 چیزیں آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے کہ دیکھیں لیلۃ القدر میں 90 حرف ہیں، جو لیلۃ القدر ہے اس سورت کے اندر 90 حرف ہیں، اور اسی طرح لیلۃ القدر جو لفظ ہے اس کے اندر 9 حرف ہیں، اور یہ کلمہ سورت قدر میں 3 مرتبہ آیا ہے، تو 3 کو 9 سے ضرب دینے سے کتنا بنتا ہے؟ 27۔ اب میری بات کو سمجھیے گا ذرا کہ 27 کا تعلق کتنا قیمتی ہے اور کتنا اہم ہے، کہ لفظ لیلۃ القدر جو ہے اس کے کتنے حرف ہیں؟ 9 حرف ہیں، اور 9 یہ لیلۃ القدر کا اس سورت میں 3 مرتبہ نام آیا ہے۔ اگر ان 3 9 ہر 9 کو 3 مرتبہ ہوا نا کہ لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر، تو ہر لیلۃ القدر میں 9 حرف ہے، اگر 9 کو 3 سے ضرب دیتے ہیں تو 27 بنتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ شب قدر کی رات یہ 27 کی رات ہی ہوتی ہے، اور اس میں صرف 27 بار ہی یہ دعائیں پڑھنی ہے آپ نے۔
یہ دعائیں بڑی مختصر سی ہیں، صرف 27 بار پڑھنے سے آپ کی اولاد اور آپ کا گھر کا بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں پتی بن سکتا ہے۔ دوستو جتنا اخلاص کے ساتھ، جتنی محبت کے ساتھ آج یہ عمل کریں گے اور اسی رات سمندر اور دریاؤں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو دوستو اس لیے آج رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنے کا وقت ہے، رب کی بارگاہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج اس موقع کو بغیر ضائع کیے فوری طور پر مانگ لیں۔ اب یہی صورت ہے، اس رات میں آپ نے 27 بار پڑھنی ہے، اس کے ساتھ یہ دعا بھی 27 بار پڑھنی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، تینوں چیزوں کو صرف 27 بار پڑھنا ہے، اور پورا عمل کرنے میں آپ کا وقت کتنا خرچ ہونا ہے، صرف اور صرف یہ پورا عمل کرتے ہوئے صرف آپ کے 7 سے 8 منٹ لگنے ہیں۔ اگر آج کی رات آپ اتنے 7-8 منٹ بھی اپنے لیے، دولت کے لیے، رزق کے لیے، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے نہیں دے سکتے تو پھر وہ شخص سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور فرشتے اس رات میں اللہ کے اذن سے زمین پر اترتے ہیں۔ جس شب کے بارے میں اللہ ملائکہ سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ اور فریاد کرو، کیا کوئی حاجت مند ہے؟ اللہ فرماتا ہے کیا کوئی حاجت مند ہے، میں اس کی حاجت کو پورا کروں؟ ہے کوئی مشکلات میں گرفتار، اس کو میں مشکلات سے نکال دوں؟ ہے کوئی گناہوں سے آلودہ بندہ، تو جس اس شب کے طفیل میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، اس کو گناہوں سے پاک اور ستھرا کر دوں۔ تو دوستو پھر رب جب خود ملائکہ کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے یہ خود بندے سے فرما رہا ہے، سارا سال بندہ رب کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، لیکن اس رات رب خود بندے سے فرماتا ہے کوئی میری بارگاہ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں۔ فرشتوں کے ذریعے پیغام آ رہا ہے کہ فرشتوں جاؤ زمین پر اترو اور میرے بندوں سے کہو کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، آج میں اپنے خزانے کھول کر بیٹھا ہوں۔ آج جنت کے دروازے کھلے ہیں، آج رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، آج رزق کے دروازے کھلے ہیں، آج غیب کے دروازے کھلے ہیں۔ آج بس مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ اور جھولیاں بھرتے جاؤ۔ آج یہ تصور ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ 2 زانوں بیٹھ کر، خواتین گھر میں کر سکتی ہیں، مرد حضرات مسجد میں کر سکتے ہیں، ورنہ جہاں بھی موقع ملے، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جہاں جہاں آج شب قدر کی رات ہے یا شب قدر کا دن ہے، جہاں جہاں بھی جس ملک میں آپ اس وقت موجود ہیں، جس شہر میں، جس قریہ میں، جس گاؤں میں، جس جگہ موجود ہے، فوری طور پر سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے یہ عمل کر لیں۔ کیوں؟ یہ عمل اتنا ہی ضروری ہے کہ ہر شخص رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اس میں کوئی دوسری بات، دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ ہر کوئی مشکلات کے اندر ہے، ہر کوئی پریشانیوں کے اندر ہے۔ سب سے زیادہ مشقت اس مہنگائی کے دور میں رزق کی پریشانی ہے۔ تو آج یہ موقع آپ کے پاس سنہرا موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیں انسان کی موت اور حیات اور رزق وغیرہ اسی کے اندر، اسی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سپرد مختلف ڈیوٹیاں کر دیتا ہے۔ کسی کو ہوا اور پانی کی ڈیوٹی، کسی کو رزق کی ڈیوٹی، کسی کو روح قبض کرنے کی، فلاں کو آپ نے فلاں وقت میں موت دے دینی ہے۔ یہ ساری تقسیمات اس رات میں کر دی جاتی ہیں۔ تو دوستو پھر کیوں نہ ہو کہ آج ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رات کے بارے میں فرماتے ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رات کے متعلق اور اسی صورت کے متعلق فرمایا تھا کہ جو بندہ پڑھے گا پورا سال غموں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے، ہر طرح کی وباؤں سے، ہر طرح کی بری چیزوں سے، ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کی مشکلات سے وہ بندہ محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے دوستو پھر یہ موقع بڑے بڑے اللہ والوں کا، بڑے بڑے بزرگوں کا، صحابہ اکرام کا یہ طریقہ رہا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ لوگوں یہ کرو اگر بچنا چاہتے ہو، زندگیوں کو بچانا چاہتے ہو، ایمان کو بچانا چاہتے ہو، رب کی بارگاہ سے سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا کرو، اس موقع کو ضائع نہ کیا کرو۔ فقیروں کو بادشاہ بنانے والا یہ عمل، غریبوں کو مالدار کرنے والا یہ عمل، بے روزگاروں کو روزگار دلوانے والا یہ عمل آج اس سال کے اس ماہ کی آخری رات ہے۔ اگر اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ پہلی اور آخری رات ہوتی ہے، یہ پہلی اور آخری رات ہے، اس میں مانگ لو، آج مانگنے کا وقت ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو جو طریقہ میں نے بتایا خواتین مردوں کے لیے، آپ نے وضو کر کے بیٹھ جانا ہے،
اور بیٹھ کر کوشش کرنی ہے کہ عمل کے دوران آپ نے کوئی گفتگو نہیں کرنی. جب فارغ ہو جائیں سارے کاموں سے پھر عمل کو کیجئے گا, کیونکہ عمل کے دوران آپ نے کسی قسم کی کوئی گفتگو کرنی ہی نہیں. اگر کریں گے تو پھر آپ کا فائدہ, آپ کو عمل کا اس قدر فائدہ نہیں ہونے والا. آپ نے آج رب کو راضی کرنے کی نیت سے اس عمل کو کرنا ہے. تو اسی ترتیب کے مطابق جو ترتیب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اس ماہ رمضان المبارک کی اس خاص لیلۃ القدر کی رات کی دعا کو پڑھنا ہے. دعا کو آپ نے صرف 27 بار پڑھنا ہے. ہم مل کر بھی اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھیں گے تاکہ آپ سب دوستوں کو یاد ہو جائے, کیونکہ یہ موقع پھر آپ کو بعد میں نہیں ملنے والا. اس لیے یہ بار بار اس لیے گزارش کر رہا ہوں تاکہ آپ مکمل دھیان کے ساتھ, توجہ کے ساتھ میری بات کو سمجھ کر اس کے مطابق اس عمل کو کر سکیں. اور سب سے بڑی اور اہم بات جو میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے, کوئی بھی شخص گھر کے اندر بیمار ہے, پریشان حال ہے, تو آج انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو تمام مشکلوں سے نکال دے گا, تمام پریشانیوں سے نکال دے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے, بعض راتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. تو یہ وہ رات ہے جس کو پورے سال کی تمام راتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. تو یہ ایک مبارک رات ہے, یہ شب قدر ایک مبارک رات ہے جو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں آ چکی ہے. اور دوستو اس کے اندر نوافل کا بھی میں اس سے پہلے طریقہ بتا چکا ہوں ایک ویڈیو کے اندر, اور اس کو سکرین کے اوپر لگا دوں گا اور اس کو ٹائٹل میں بھی لگا دوں گا. آپ اس کو لازمی طور پر جو ہے نا وہ دیکھ لینا. اور اس رات کے مکمل نفل پڑھنے کا طریقہ میں نے سمجھایا ہے, ایک ایک لفظ کر کے میں نے سمجھا دیا ہے نوافل کیسے پڑھنے ہیں. اور دوسری بات, اس رات کے اندر ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے. جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے اس کو چاہیے صرف 7 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھے. انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور ضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا. تو اس لیے دوستو اس رات میں اب موقع ہے آپ کے پاس کہ ابھی سے آپ اس رات کی برکات کو حاصل کر لیں. شروع میں ہی کر لیں, آخر میں کر لیں, جب کرنا چاہیں کر لیں. اب سب سے پہلے آپ کو میں نے دعا کا ذکر کیا ہے, دعا کے اول آخر درود پاک کی کوئی ضرورت نہیں, جہاں درود پاک پڑھنا ہے وہاں میں آپ کو بتاؤں گا. اب سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے بیٹھ جانا ہے. تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے. ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا چاہتے ہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں, لیکن کوشش کرنی ہے کہ تعداد میں کمی بیشی نہ کیجیے گا, کیونکہ 27 کی رات, 27 کا عدد اللہ کو بڑا محبوب ہے. آج رات بھی 27 کی, اور یہ کلمات بھی 27 بار, اور یہ سورۃ القدر بھی آپ نے اسی طریقے سے 27 بار پڑھنی ہے. تو سب سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. اس کے اندر یا غفور یا غفور یا غفور 3 مرتبہ آیا ہے. اب دوبارہ اس دعا کو سن لیجئے گا, ہم 2-3 مرتبہ دہرا لیتے ہیں تاکہ جس کو یاد نہیں اس کو بھی یہ دعا یاد ہو جائے. اور اس دعا کو آپ نے پہلے پڑھنا ہوگا, پھر اسی ترتیب کے مطابق جیسے میں عمل شروع سے بتاتا آ رہا ہوں اسی کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے. کوئی اس میں مشکل نہیں ہے, ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے, بچے بھی کر سکتے ہیں, بوڑھے جوان. اور اس عمل کو آج لازمی طور پر کر لیجئے گا, موقع نہ گوائیے گا. موقع گزر گیا تو پھر یہ سال بعد ملے گا, اور یہ سال میں ایک بار ہی ملتا ہے, بار بار نہیں ملتا. تو اب ذرا سمجھیے گا, سنیے گا, توجہ کے ساتھ لفظوں کی ادائیگی کو درست رکھنا ہے. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. اس ترتیب کے مطابق آپ نے کوشش کرنی ایک ایک لفظ کی ادائیگی آپ کے اچھے طریقے سے ہو. آپ یوں نہیں پڑھنا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو, جیسے بعض لوگ ایسے کہ ان کی نہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے نہ لذت آ رہی ہوتی ہے, سوائے اگر وہ لفظ غلط پڑھیں گے تو الٹا گناہگار ہوں گے, فائدے کی بجائے نقصان میں چلے جائیں گے. تو دوستو ہم نے اگر وقت دینا ہے وظیفے کو کرنا ہے تو پھر اسی توجہ کے ساتھ, دھیان کے ساتھ, محبت کے ساتھ کرنا ہے. بس اتنی سی میری گزارش ہے, اگر اس پر عمل کر لیں گے تو فائدہ ہو جائے گا, نہیں کریں گے تو پھر سوائے پچھتاوے کے جیسے پہلے زندگی بسر کر رہے ہو اسی طرح کرتے رہو گے, فائدہ آپ کو پھر ہوگا نہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک ایک بات کو سمجھ کر کیجئے گا. جو لوگ کافی عرصے سے وظیفے کر رہے ہیں
رجب میں، شعبان میں، رمضان کے پہلے عشرے، دوسرے عشرے، یہ سارا وقت گزار چکے ہیں لیکن وظیفوں کے اندر فائدہ نہیں ہوا۔ وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، انشاءاللہ اسی ترتیب کے مطابق، ان شرائط کے مطابق اگر اپنے اعمال کو، اپنے وظائف کو شروع کر لیں گے تو کبھی زندگی میں مایوس ہو ہی نہیں سکتے۔ ان کا ہر وظیفہ اثر کرے گا، ہر وظیفے میں تاثیر ملے گی، ہر وظیفے میں طاقت ملے گی۔ تو دوستو اس لیے رمضان المبارک کی اس رات کو آپ یوں گزاریں کہ زمانہ یاد کریں، یوں گزاریں کہ دیکھیں اس میں فرمایا خیر من الف شہر، اشارہ کس جانب تھا کہ اللہ اتنا عطا فرمانے والا ہے کہ جتنا وہ کریم ہے اتنا وہ کرم فرمانے والا ہے، اس لیے اس نے فرمایا کہ خیر، بہترین وہ بھلائی عطا فرمانے والا ہے۔ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کریم ہے، جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا، اس کے اجر کا اندازہ انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، اس کی عطا کا اندازہ کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ وہ کتنا عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے دوستو ہر رات بڑی فضیلت والی، ہر رات بڑی برکت والی، ہر رات بڑی کمال کی۔ دیکھیں نصف شعبان کی رات بھی گزری ہے، اس سے پہلے پیچھے وہ آپ دیکھیں تو معراج شریف کی راتیں بھی گزری ہیں، لیکن اگر اس رات کو دیکھا جائے تو اس کے اندر قرآن بھی نازل ہوا ہے۔ اس رات کی کتنی فضیلت ہے کہ جس کو رب فرماتا ہے 1000 مہینوں، اس سے پہلے کسی رات کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا آقا علیہ السلام نے، جب حضور علیہ السلام کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمروں کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں، سابقہ امت کے برابر عمل کیسے کر سکیں گی؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو لیلۃ القدر عطا فرمائی گی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اسی لیے جب حضور پریشان ہوئے کہ بھئی پہلے لوگ تو اعمال میں میری امت سے زیادہ آگے نکل جائیں گے، تو حضور جب پریشان ہوئے تو رب تو حضور کی پریشانی نہیں دیکھتا نا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ امت کے لیے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر جیسی رات اپنے حبیب کو عطا فرما دی۔ فرمایا اب آپ کا کوئی غلام، کوئی امتی اس رات میں عبادت کر دے، ہم اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اور اجر عطا فرما دیں گے۔ تو پھر دوستو آج کیوں نہ ہو کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، وہ پریشان ہوں تو رب قرآن کی آیات کا نزول فرما دیتا ہے، اس جیسی راتیں عطا فرما دیتا ہے، تو پھر کیوں نہ ہو آج ہم اس موقع کو ضائع کریں اور اسی ترتیب کے مطابق اس عمل کو کر کے رب کی بارگاہ سے فائدہ حاصل کر لیں۔ تو دوستو اس دعا کو آپ نے جو میں نے آپ کو یاد کروائی ہے 27 بار پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوستو یہ سورت پڑھنی ہے، یہ سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس دعا کے بعد آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے جو اسی رات میں نازل ہوئی ہے، اسی رات میں نازل ہونے والی سورت۔ کتنا بابرکت دن، کتنی وہ سورت با کمال ہوگی کہ جو اس رات میں نازل ہوئی اس رات میں پڑھی جائے گی۔ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، اور آپ نے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے 7 بار، اور اس سورت کو آپ نے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو دعا بتائی ہے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ اس کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ ترتیب اس کی رکھنی ہے۔ اور دیکھیں اس طرح ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو اینڈ تک پڑھا تو 1 شمار کرنا ہے، پھر اسی طرح دوبارہ پڑھیں گے تو 2 مرتبہ، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ مکمل پڑھ کر 1 شمار کرنا ہے۔ اسی ترتیب کے مطابق آپ نے اس کو آج رات کی نسبت سے ہی پڑھنا ہے جتنی تعداد میں نے بتائی ہے 27 بار۔ تو دوسری چیز جو اب میں آخر میں بتانے لگا ہوں تیسرے نمبر پر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ دعا ہے اور یہ وہ کلمات ہیں جس کے بارے میں حضور ایک مقام سے گزرے، آقا علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہا ہے اور اس نے ایسے کلمات پڑھے، حضور نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ اگر اب یہ شخص رب کی بارگاہ میں جو سوال کرے گا، مطلب جو مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جو بھی مانگے؟
آقا نے فرمایا ہاں جو کچھ بھی رب کی بارگاہ سے مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ اب وہی کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، اور کیسے پڑھنے ہیں اس کی ترتیب ذرا سن لیجئے گا، کیونکہ یہ کلمات ایسے ہیں جو انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں، جو انسان کے حالات بدل دیتے ہیں، جو انسان کو رب کے قریب کر دیتے ہیں، اور یہ ایسے کلمات آپ کو کہیں سے نہیں ملنے والے۔ یہ آپ نے پہلے سنے ہوں گے، لیکن جو ترتیب ان کے پڑھنے کی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ حیران کن ہیں، حیران کر دینے والی ہے۔ یوں ہی آپ ان کو دعا کے اندر شامل کریں گے، معرفت کے دروازے کھلتے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک طرح کا اسم اعظم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خصوصی اس اسم اعظم سے محبت ہے، پیار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلی تسبیح ہے، عرش کو ہلا دینے والی تسبیح ہے، اللہ کی محبوب اور اللہ کے قریب کرنے والی۔ یوں ہی اس کو پڑھا جاتا ہے فوری طور پر وہ بندہ مالا مال ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب سے اس کے بدولت جو کچھ مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ ہر دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اور یہ تو ایک ایسا راز ہے جس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ اس کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، نہ مٹنے والی اس کو عزت مل جاتی ہے، نہ ختم ہونے والی دولت مل جاتی ہے، ہر کام کی کنجی کامیابی اور ہر کام کو پورا پایہ تکمیل تک پہنچانے کا یہ راز ہے، اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیں اب آپ نے صرف اس کو بھی 27 بار پڑھنا ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ سمجھیے گا، پڑھنے کا طریقہ سمجھیے گا، پڑھنی ساری چیزیں اسی کے مطابق ہیں، جو پہلے اس کو پہلے، جو بعد میں اس کو بعد میں۔ اب سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک جو آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو ہم دعا کے اندر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، یا جو درود ابراہیم پڑھنا چاہتا ہے وہ درود ابراہیم پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا چاہیں آج آپ پڑھ سکتے ہیں اس دعا کے بلاخر۔ پھر جب آپ نے رب کی بارگاہ سے مانگنا ہے تو پھر یوں مانگنا ہے، 27 بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے اس طرح مانگنا ہے، ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لینا ہے اور کہنا ہے یا ارحم الراحمین، پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر کہنا ہے یا ارحم الراحمین میری فلاں مشکل کو اس رات کی برکت سے آسان کر دے، یا ارحم الراحمین میری فلاں حاجت کو تو اس رات کی برکت سے پورا کر دے۔ تو یہ آپ نے 27 بار اسی طرح اپنی حاجتوں کو بیان کرتے جانا ہے، چاہے 27 بار ایک ہی حاجت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں، یعنی کہ یا ارحم الراحمین میں مقروض ہوں میرے قرضے سے مجھے نجات عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین میں مقروض ہوں مجھے قرضے سے خلاصی عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین مجھے اپنے نئے گھر کی ضرورت ہے نیا گھر عطا فرما دے۔ بہرحال آپ نے جتنی بار 27 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں تو آگے چاہے ایک ہی حاجت کو 27 بار مانگ لیں یا ہر بار نئی حاجت کا سوال کریں، جتنا مانگتے جائیں گے ان کلمات کے تفعیل اللہ اپنے خزانے سے تمہیں عطا فرماتا جائے گا۔ اس لیے یہ اتنا بہترین عمل ہے، صرف ایک بار ہی کرنے سے آپ کو انشاءاللہ تعالی رنگا رنگ کر دے گا، عید سے پہلے عید ہو جائے گی، اسی سال ارب پتی آپ خود بھی بنتے ہوئے نظر آئیں گے، اولادوں کی قسمت بھی سنورتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ اس لیے عمل کی اگر کسی جگہ سمجھ نہ آئی ہو تو دوبارہ ویڈیو کو رپیٹ کر کے دیکھیں، لیکن اس عمل کو چھوڑیے گا نہ، ہر صورت آج کر لیجئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔